السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ڈیانا کی کہانی سناؤں گی جس کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ پھر ایک دن ایک پری کے آنے سے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ ڈیانا اپنے ماما بابا کے ساتھ بہت پیارے سے گھر میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ ڈیانا کو پریاں بہت پسند تھیں۔ وہ ہمیشہ پریوں کی کہانیاں پڑھتی اور اپنی ماما سے بھی روزانہ سونے سے پہلے سنتی۔ اسے پینٹنگ کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت پریوں کی ڈرائنگز بناتی رہتی۔ ڈیانا اپنی ماما سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی ماما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ڈیانا بہت اداس رہنے لگی۔ سب نے اس کے بابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تاکہ ڈیانا کو پھر سے ماں کا پیار مل جائے۔ سب کے اتنا اصرار کرنے پر آخر ایک دن ڈیانا کے بابا نے شادی کر ہی لی اور ڈیانا کی نئی ماں کو گھر لے آئے۔ ڈیانا اپنے بابا کے ساتھ ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ پھر اس کے بابا نے اسے سمجھایا، ننھی شہزادی، یہ آپ کی ماما ہیں۔ میں نے ان سے شادی اس لیے کی ہے کہ میں تو کام کے سلسلے میں اکثر بیرون ملک چلا جاتا ہوں، تو میرے چلے جانے کے بعد آپ کا خیال رکھنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ ڈیانا ان کی باتوں کو سمجھ گئی اور ہنسی خوشی اپنی اسٹیپ مدر کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کی اسٹیپ مدر بابا کے ہوتے ہوئے تو اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن ان کا اصل چہرہ تو ڈیانا کے سامنے تب ظاہر ہوا جب ایک دن اس کے بابا کو کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا پڑا۔ جو ہی اس کے بابا گھر سے گئے، اس کی سوتیلی ماں نے تو جیسے آنکھیں ہی پھیر لیں۔ اس سے کہنے لگی کہ جاؤ کچن میں جو گندے برتن پڑے ہیں ان کو دھو۔ ڈیانا یہ سن کر ایک دم چونک گئی کہ یہ کیا؟ انہیں کیا ہو گیا؟ جب تک بابا یہاں تھے تو ماما تو میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور مجھ سے بہت پیار سے بات کرتی تھیں۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک زوردار آواز گونجی، اے لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا کہا؟ چلو جلدی سے برتن دھو، اور ہاں، کچھ کپڑے پڑے ہیں وہ بھی دھو لینا۔ ڈیانا بیچاری کچن میں گئی اور برتن دھونے لگی اور پھر کپڑے دھونے لگی۔ کپڑے دھوتے ہوئے وہ بہت رو رہی تھی۔ یہ سب کام کر کے ابھی وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اس کی ماں نے پھر سے کہا، میڈم، آپ کدھر چل دیں؟ شام کا کھانا کون بنائے گا؟ بہت کروا لی مجھ سے خدمتیں، چلو اب کام کرو۔ جیسے ہی ڈیانا نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور پھر وہ ایک درد بھری آہ بھر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ اور جب وہ کھانا بنا رہی تھی تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ گزارے ہوئے حسین لمحے یاد آنے لگے۔ وہ ان حسین لمحوں میں اس قدر کھو گئی کہ اس کا کھانا ہی جل گیا۔ جلے ہوئے کھانے کی خوشبو جب اس کی سوتیلی ماں تک پہنچی تو وہ کچن میں آ کر ڈیانا پر بہت چلائی اور اسے کھانا دیے بغیر ہی گھر سے باہر بھی نکال دیا۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے ڈیانا کا بھوک سے برا حال تھا۔ اسی اثناء میں اس کی نظر ایک سویٹس کی شاپ پر پڑی۔ سویٹس دیکھ کر اس کا دل ڈھیر ساری کینڈیز اور چاکلیٹس کھانے کو چاہا اور وہ انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ نہ کھا پائی۔ خیر، پھر وہ بھوکی ہی گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور بھوک کی وجہ سے بہت رونے لگی اور روتے روتے ہی سو گئی۔ جیسے ہی وہ سوئی، اس نے خواب میں ایک خوبصورت باغ دیکھا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت پری تھی جس کے ہاتھ میں ایک میجیکل پینٹ برش تھا۔ پری نے وہ میجیکل پینٹ برش ڈیانا کو دیتے ہوئے کہا کہ ننھی شہزادی، اس میجیکل پینٹ برش سے آپ
ایک دروازہ ڈرا کرنا، اس دروازے کے دوسری طرف آپ جو چاہو گی وہ پالو گی، لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھے کہ آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیانا جب صبح اٹھی تو وہ پینٹ برش سچ میں اس کے ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ وہ یہ میجیکل پینٹ برش دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس سے ایک دروازہ بنانے لگی اور پھر اس جادوئی دروازے میں داخل ہو گئی۔ تو دوسری طرف وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت کینڈی لینڈ تھا جو ہر طرح کی کینڈیز، لالی پاپ اور چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈیانا نے جی بھر کر اپنی من پسند کینڈیز کھائیں اور پھر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ اب میجیکل پینٹ برش کی وجہ سے ڈیانا خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اسے اتنا خوش دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ میرے اتنے ظلم کرنے کے باوجود اتنی خوش کیسے ہے۔ پھر ایک دن جب وہ اس کے کمرے کے سامنے سے گزری تو اسے ڈیانا کے کمرے سے روشنی نکلتی دکھائی دی۔ اس نے چھپ کر دیکھا کہ آخر کمرے میں کیا ہے۔ اس نے ڈیانا کو پینٹ برش سے دروازہ بناتے ہوئے دیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک دروازہ رونما ہو گیا اور ڈیانا اس میں داخل ہو گئی۔ ڈیانا کی سوتیلی ماں سارا منظر دیکھ رہی تھی اور وہ بہت حیران رہ گئی۔ دوسری طرف ڈیانا نے اس بار اپنی ماما سے ملنے کی خواہش کی تھی تو دروازے کی دوسری طرف وہ ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوئی اور یہاں اس نے اپنی ماما کو پایا۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ڈیانا نے ان سے ڈھیر ساری باتیں کیں اور پریوں کی کہانیاں بھی سنیں۔ جب واپسی کا وقت ہوا تو ڈیانا نے اپنی ماما کو بھی اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ اس کی ماما نے اسے سمجھایا کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ اس دنیا میں تو نہیں جا سکتی، لیکن آپ جب چاہو مجھ سے ملنے یہاں آ سکتی ہو۔ ڈیانا پہلے تو بہت اداس ہوئی، لیکن پھر اسے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ وہ جب چاہے اپنی ماما سے ملنے آ سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر واپس آئی اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت غصہ ہوئی اور اس سے میجیکل پینٹ برش بھی چھین لیا اور خود اس میجیکل پینٹ برش سے دل میں یہ خواہش رکھتے ہوئے دروازہ بنانے لگی کہ دروازے کی دوسری طرف بہت سے ہیرے جواہرات ہوں۔ اس کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا اور اس نے ڈیانا پر بھی بہت ظلم کیے تھے۔ جب وہ اس دروازے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک خوفناک جنگل تھا اور اچانک ایک پنجرہ اس کے اوپر آ گرا اور وہ پنجرے میں قید ہو گئی۔ اسے اس کے لالچ اور ڈیانا پر ظلم کرنے کی سزا مل گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں قید ہو گئی۔ پری نے ڈیانا کو وہ سب بتایا جو اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ دروازے کے دوسری طرف ہوا۔ اب جب ڈیانا کے بابا گھر واپس آئے تو ڈیانا بھاگ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بابا نے پوچھا، پیاری بیٹی کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں اور آپ کی ماما کہاں ہیں؟ ڈیانا نے بابا کو وہ سب بتایا جو ان کے جانے کے بعد اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور میجیکل پینٹ برش کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح اس کی تمام خواہشات اس میجیکل پینٹ برش نے پوری کیں اور کس طرح اس کی سوتیلی ماں لالچ کی وجہ سے اس دروازے کے پیچھے قید ہو گئی۔ اس کے بابا نے جب یہ سب سنا تو ڈیانا کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، اچھا ہی ہوا جو اس لالچی اور ظالم عورت سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ اب ڈیانا اور اس کے بابا ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔